کہ کیا جو لوئر کورٹس میں وکلاء ہیں وہ سارے بکواس کرتے ہیں؟ ہزاروں وکلاء ہیں وہ بکواس کرتے ہیں سارا دن. پھر اس کے بعد سیشن کورٹ میں وکلاء ہیں وہ بکواس کرتے ہیں سارا دن. اور اس کے بعد آ جائیں کہ آپ جو ہائی کورٹ میں وکلاء ہیں وہ سارا دن بکواس کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے وکلاء سارا دن بکواس کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں انہی وکلاء سے جاتے ہیں. اور انہی وکلاء سے جو یعنی یہ سمجھا جائے نا جاوید چودھری صاحب کے مطابق کہ جو وکلاء تھے جو جج بن گئے وہ بکواس کرتے کرتے اب وہ بکواس سنتے ہیں بیٹھ. قول جاوید چودھری صاحب کہ سب بکواس ہے، یہ قانون بکواس ہے، قانون پہ بات کرنا بکواس ہے، اور جتنے وکلاء ہیں وہ سارے بکواس کرتے ہیں. میرا تو اس سے دل دکھا ہے. باقی وکلاء حضرات جو ہیں وہ پتہ نہیں کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا جاوید چودھری صاحب سے آپ اس بات پہ معافی مانگیں جی. آپ باقاعدہ معافی مانگیں کہ آپ نے وکلاء کی دل آزاری کی ہے، آپ نے قانون کی دل آزاری کی ہے، آپ نے عدلیہ کی دل آزاری کی ہے، کیونکہ انہی وکلاء سے پھر ججز ہیں سارے. اور اگر آپ نہیں مانگیں گے معافی تو پھر معذرت نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ ہائی کورٹ میں لے کے جاؤں گا، کورٹ میں ضرور لے کے جاؤں گا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل غلط ہے اور یہ تمام عدلیہ کی، وکلاء برادری کی، ان سب کی توہین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں جاوید چودھری صاحب سے بہت متاثر تھا. پہلے تو جب میں جاب میں تھا، ملازمت کر رہا تھا، تو میں جاوید چودھری صاحب کی تصاویر دیکھتا تھا. اکثر جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ باہر کے ممالک کے دورے کیا کرتے تھے جس میں وہ سیلفیاں بھی بناتے. ایک دورہ ان کا یادگار ہے جس میں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آرمی چیف کے ساتھ، سابقہ آرمی چیف کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے سیلفی بنائی. پھر وہ جب محل میں کھانا وانا تھا سعودی عرب میں تو وہاں بھی انہوں نے پھر سیلفی بنائی. بہت متاثر تھا جی. میں ریٹائر ہوا تو میں نے ان کا ولاگ سنا جی. ولاگ میں یہ تھا ناظرین کہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی گالی کون سی ہے؟ تو اس نے ماں کی کسی نے کہا، اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی بہن کی، انہوں نے کہا جی نہیں. تو انہوں نے جاوید چودھری صاحب نے کہا اس کے بعد کہ جناب دنیا میں سب سے بڑی گالی جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خود کو سمجھ لے کہ میں ریٹائرڈ ہوں. میں نے یہ بات ان کی باندھ لی، پلو سے باندھ لی، اور اس کے بعد میں مسلسل انہیں دیکھتا رہا، ان کے پروگرامز دیکھتا رہا. پھر یکایک جاوید چودھری صاحب میں کچھ تبدیلیاں آئیں. میں ہمیشہ سے انہیں موٹیویشنل سپیکر سمجھتا تھا اور ساتھ میں وہ کالم بھی لکھتے تھے. ان کے کالم جو ہے وہ کس حد تک توازن میں ہوتے تھے، متوازن ہوتے تھے، اس کے بارے میں نہیں کہتا. ظاہر ہے ان کا روزگار بھی اسی سے وابستہ ہے. تو پھر میں نے دیکھا کہ یار وہ تو پھر سالہ جیت بھی بیچ رہے ہیں جاوید چودھری صاحب. پھر جاوید چودھری صاحب نے جناب کوئی ناشتہ بنایا اپنا اور وہ ناشتہ بھی بیچ رہے ہیں. جاوید چودھری صاحب جو دنیا کے ٹور بھی کروا رہے ہیں لوگوں کو، اور اس میں انہوں نے بعض ایسی چیزیں بھی بتائیں کہ جناب 4 ممالک کا ٹور جو ہے وہ اتنے میں ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ، ہم دیکھیں گے. پھر میں نے انہیں اسلامی ممالک کی مختلف جو جگہیں ہیں اسلامی، ان پہ بھی میں نے دیکھا، وہ اس پہ ولاگ بنایا انہوں نے. خاصا متاثر، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں. 2 یوم قبل مجھے جاوید چودھری صاحب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے. ایک پروگرام روبرو ہے، ایک چینل ہے جی، اس پہ انہوں نے جو فرمایا وہ آپ سن لیں اور اس کے بعد میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں جی. آپ تھے نا، ان کو کہا گیا کہ آپ جج بن جائیں، تو اس نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو اسے پوچھا گیا کیوں جج نہیں بننا چاہتے؟ اس نے کہا جی میں 3 گھنٹے بکواس کر تو سکتا ہوں، سن نہیں سکتا. تو ناظرین آپ نے یہ سنا، اس میں جاوید چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وکیل صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ جج بن جائیں. تو وکیل صاحب نے کہا جی کہ میں 3 گھنٹے بکواس تو کر سکتا ہوں، میں بکواس سن نہیں سکتا. اب یقین جانیں مجھے اتنی تکلیف ہوئی جاوید چودھری صاحب کی اس بات کرنے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یار کیا ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ کیا ان کی بات یہ مناسب ہے کہ جی انہوں نے پوری وکلا برادری، جس میں ویسے وکلا برادری میں کسی زمانے بڑا ایکا ہوتا تھا اور غیرت ہوتی تھی جو کہ اب نہیں ہے، I'm sorry to say جی. میں یہ سمجھتا تھا ملازمت سے پہلے کہ ملازمت میں جب تھا کہ جی وکلا بڑے سٹرانگ ہیں، وکلا اپنے پہ کوئی بات نہیں آنے دیتے، وکلا اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جب سے میں وکیل بنا 2018 کے بعد میں نے وکالت شروع کی تو مجھے احساس ہوا کہ جی وکلا میں تو وہ چیزیں نہیں ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں، یہ صرف دور کے ڈول سہانے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں بڑے بڑے نام ہیں، خود ان کو کام نہیں آتا.
ان کے ہاں انہوں نے کچھ لوگ ایسے رکھے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے لڑکے, پڑھے لکھے ینگ وکلا رکھے ہوئے ہیں جو سارا کیس بنا کے دیتے ہیں, اور انہوں نے جا کے چہرہ دکھانا ہوتا ہے ان چہروں نے, اور شام کو بیٹھ کے وہ ججز سے یا دوپہر کو بیٹھ کے جج زبان سے وہ چائے وائے بھی پیتے ہیں, کافی بھی پیتے ہیں. سیاست میں ان کا بھرپور حصہ ہے, اور سیاست کی بنیاد پہ اربوں روپے وہ کما چکے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ وکلا برادری جب الیکشن, اب یہ بار کے الیکشن آ رہے ہیں پنجاب بار کے, ہر وہ امیدوار کس طرح منتیں کر رہا ہے. جب ہائی کورٹ بار کے الیکشن ہوتے ہیں تو سارے متحرک ہوتے ہیں 2 سال پہلے سے, یعنی جو الیکشن 27 میں ہوں گے اس کے کینڈیڈیٹس بھی ابھی سے شروع ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں جی کہ انہوں نے بننا ہے, کیونکہ اس میں فائدہ ہی اتنا ہے. اگر کسی, آپ دیکھیں کروڑوں روپے الیکشن پہ خرچ ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگ پارٹیاں ان پہ انویسٹ کرتی ہیں, قبضہ گروپ انویسٹ کرتے ہیں, جو ٹاؤنز والے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ان کے مفادات ہیں. اور پھر جب وہ بنتے ہیں تو پھر دگنے تگنے چوگنا زیادہ وہ پیسے وصول کرتے ہیں اپنے جو انہوں نے خرچ کیا. بہت سی باتیں ہیں اس سلسلے میں جو میں کر سکتا ہوں, اور میرے پاس ثبوت موجود ہے, میں زبانی باتیں نہیں کرتا. کسی بھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی امیدوار یا جو اس کے بعد وہ بنا, چاہے وہ سیکٹری بنا, چاہے وہ صدر بنا, ان کے مزے ہی مزے ہیں. ان کا وکالت نامہ بکتا ہے, صرف وکالت نامہ پہ سائن کرنے کے وہ لاکھوں روپے لیتے ہیں, کیونکہ جج صاحبان پھر ان کے سامنے جھکتے ہیں, اور اگر جج نہ جھکیں تو وہ پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بات تھی جی جاوید چودھری صاحب کی. اب جاوید چودھری صاحب سے میں عرض کروں گا کہ یار, میں آپ سے تو جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ متاثر بھی تھا, اور مجھے جاوید چودھری صاحب کی ایک بات نہیں بھولتی. جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے لاہور سے, تو انہوں نے وہ جو منظر کشی کی تھی وہ بھی کمال تھی, کہ کس طرح جناب وہ لاکر کا دروازہ کھلا, دروازہ ٹرین کر کے کیسے کھلا, وہ بھی کمال عکاسی تھی جاوید چودھری صاحب کی. لیکن یہاں جاوید چودھری صاحب کچھ غلط کر گئے ہیں جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا جو لوئر کورٹس میں وکلا ہیں وہ سارے بکواس کرتے ہیں, ہزاروں وکلا ہیں وہ بکواس کرتے ہیں سارا دن. پھر اس کے بعد سیشن کورٹ میں وکلا ہیں وہ بکواس کرتے ہیں سارا دن. اور اس کے بعد آ جائیں کہ آپ جو ہائی کورٹ میں وکلا ہیں وہ سارا دن بکواس کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے وکلا سارا دن بکواس کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں انہی وکلا سے جاتے ہیں, اور انہی وکلا سے جو, یعنی یہ سمجھا جائے نا جاوید چودھری صاحب کے مطابق کہ جو وکلا تھے جو جج بن گئے وہ بکواس کرتے کرتے اب وہ بکواس سنتے ہیں بیٹھ کے. کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. بقول جاوید چودھری صاحب کہ سب بکواس ہے, یہ قانون بکواس ہے, قانون پہ بات کرنا بکواس ہے, اور جتنے وکلا ہیں وہ سارے بکواس کرتے ہیں. میرا تو اس سے دل دکھا ہے. باقی وکلا حضرات جو ہیں وہ پتہ نہیں کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا جاوید چودھری صاحب سے, آپ اس بات پہ معافی مانگیں جی. آپ باقاعدہ معافی مانگیں کہ آپ نے وکلا کی دل آزاری کی ہے, آپ نے قانون کی دل آزاری کی ہے, آپ نے عدلیہ کی دل آزاری کی ہے, کیونکہ انہی وکلا سے پھر ججز ہیں سارے. اور اگر آپ نہیں مانگیں گے معافی, تو پھر معذرت نہیں کریں گے, تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ ہائی کورٹ میں لے کے جاؤں گا, کورٹ میں ضرور لے کے جاؤں گا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل غلط ہے, اور یہ تمام عدلیہ کی, وکلا برادری کی, ان سب کی توہین ہے. بہت بہت شکریہ.